الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ فیضان تراویح کورس ہمارا شروع ہے، آج دوسری نشست ہے اس کی، انشاءاللہ آج بھی جو وہ فضیلت ایک سماعت کر لیتے ہیں۔ منقول ہے کہ اللہ پاک کے عرش کے گرد حضیرۃ القدس نامی ایک جگہ ہے جو کہ نور کی ہے، اس میں اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وہ اللہ پاک کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور ایک لمحہ بھی جو غافل نہیں ہوتے۔ جب رمضان کی راتیں آتی ہیں تو وہ اپنے رب عز و جل سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ نماز تراویح میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ان کو چھوئے یا وہ اس کو مس کرے تو وہ ایسا سعادت مند ہو جائے گا کہ اس کے بعد وہ کبھی بدبخت نہ ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی، فرمایا ہم اس فضل اور اجر کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ رمضان میں لوگوں کو نماز تراویح کے لیے جو وہ جمع فرمایا، تو یہ بھی جو وہ ایک سبب جو وہ بیان کیا جاتا ہے۔ یقیناً بہت بڑے فضل کی بات ہے، بہت بڑے کرم کی بات ہے۔ تراویح کی پابندی کی برکت سے سارے گناہ صغیرہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا احتسابا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح وغیرہ پڑھے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے یعنی ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بزرگان دین نماز تراویح کے بڑے شوقین ہوا کرتے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں، ان کے بڑے صاحبزادے مولانا حکیم شمس الہدا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کو جب اطلاع دی گئی، آپ تراویح میں تھے، تراویح کی جیسے سلام وغیرہ پھیرا تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے بڑے شہزادے کا جو ہے وہ مولانا حکیم شمس الہدا صاحب کا جو انتقال ہو گیا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور مزید آگے ارشاد فرمایا کہ 8 رکعتیں تراویح کی باقی رہتی ہیں اور آپ پھر نماز کے اندر جو مشغول ہو گئے، یعنی بیٹے کے انتقال کے باوجود بھی آپ نے نماز تراویح نہ چھوڑی بلکہ نماز تراویح مکمل جو آپ نے ادا فرمائی۔ اسی طرح اب جو وہ ایک مختلف ہی مسئلے کی طرف آتے ہیں، تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ دیکھیں جمہور کے نزدیک جو ہے وہ تراویح کی جو رکعتیں وہ 20 رکعتیں، اب انشاءاللہ ہم اس پر جو ہے وہ دلائل سنیں گے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعتیں، اور یہی حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اب یہ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے دور خلافت میں 20 تراویحوں کو رائج فرمایا۔ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین اور ائمہ محدثین کا 20 تراویحوں پر ہمیشہ عمل رہا ہے، اور 20 سے کم پر جو ہے وہ راضی نہیں ہوئے۔ اس حدیث کو تقویت کے اعلیٰ مقام پر وہ زیادہ پہنچا دیتی ہے کہ اس طرح بزرگان دین کا جو ہے اس پر عمل بھی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعتا وَأَوْتَرَ بِثَلَاثَةٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایک رات تشریف لائے، لوگوں کو آپ نے 24 رکعتیں پڑھائی، 4 فرض اور 20 جو وہ تراویح، اور 3 جو وہ آپ نے وتر جو وہ پڑھا۔
اب یہ بھی حدیث مبارکہ. اسی طرح حضرت سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنا نقول فی زمان عمر بن الخطاب فی 20 رکعتا والوتر. ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح اور وتر جو وہ پڑھا کرتے تھے. اب اس کے علاوہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی 20 رکعتیں تراویح پڑھی جاتی تھی. امیر المؤمنین مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک شخص کو حکم بھی دیا کہ رمضان میں لوگوں 20 رکعت تراویح پڑھائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 20 رکعتوں پر جو ہے وہ کیا ہے، جمہور کا جو ہے وہ اجماع ہے کہ تراویح کی جو رکعتیں ہوں گی وہ کتنی ہیں، 20 ہے. انشاءاللہ مزید جو ہے وہ ہم دلائل سماعت فرمائیں گے کہ تراویح کی رکعتیں جو وہ کتنی ہیں، 20 ہے. انشاءاللہ اس کو اور زیادہ مزید تفصیل کے ساتھ اگلی نشست کے اندر بھی سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ